بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ان عظیم لمحات کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جو دین جو شریعت لے کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے ہیں، یہ تمام ادیان کی تصدیق کرنے والا دین اور تمام ادیان کا جامع ترین دین ہے۔ ہر وہ بات جو سابقہ ادیان میں جائز تھی، قرآن مجید فرقان حمید نے ان اشیاء کو اور ان چیزوں کو جائز قرار دیا اور تصدیق کی، اور جو سابقہ ادیان میں حرام اشیاء تھیں اور ناجائز کام تھے، قرآن مجید نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں ناجائز قرار دیا۔ عوام میں یہ بات معروف ہے اور یہ عوامی بات ہے، حقیقی بات نہیں ہے کہ دین عیسوی میں شراب پینا جائز تھا۔ ایسا ہرگز نہیں، شراب ہر دین کے اندر حرام تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر بھی شراب حلال نہیں تھی، وہ حرام ہی تھی۔ یہ عوامی بات ہے کہ اس دین کے اندر شراب چونکہ جائز تھی تو اس لیے فلاں لوگ بھی شراب نوشی کرتے ہیں، حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دین مصطفیٰ کے تابع ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے، حضور کے فرامین کیا کہتے ہیں، قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ شراب نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ جتنے بھی ادیان، جتنے مذاہب، جتنی شریعتیں رب ذوالجلال نے اس کائنات میں نازل فرمائیں، اتاری، کسی ایک دین کے اندر بھی شراب کو پینا جائز نہ تھا، اور آج بھی اس دین کے اندر بھی شراب کو پینا جائز ہرگز نہیں ہے، بلکہ شراب کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی اس شراب کو بدکاری قرار دیا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جسے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی شخص یہ بات تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کرے، اور نکاح کے بعد میاں اور بیوی کے جو معاملات ہیں وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر محلے کی مسجد کے اندر یہ تو ویسے بھی
انسان نہیں سوچ سکتا جہاں پر چیزیں حلال ہوتی ہیں، میاں اور بیوی کا رشتہ حلال رشتہ ہے، جائز طریقے کے ساتھ نکاح ہو جائے، وہ تو محلے کی مسجد میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ جس طرح معاذ اللہ کوئی حتیم کعبہ میں 36 مرتبہ اپنی معاذ اللہ والدہ کے ساتھ زنا کرتا، یہ ام الخبائث ہے، اور ہر دین کے اندر یہ ام الخبائث تھی، ہر دین کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح کسی بھی دین کے اندر زنا کی اجازت نہیں تھی، یہ بھی عوام کے اندر معروف ہے کہ فلاں دین کے اندر وہ جس کے ساتھ آدمی چاہتا تھا تو یہ معاملہ کر سکتا تھا، نہیں، حفاظت عقل ہر دین کا لازمی جز رہا ہے، یعنی شراب، نشہ آور اشیاء، اس کے قریب جانا کسی بھی دین کے اندر جائز نہیں تھا، کیوں کہ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے بندے کی عقل سلامت نہیں رہتی، تو حفاظت عقل ہر دین کے اندر یہ لازمی جز تھا۔ اسی طرح حفاظت نسل کا طریقہ کیا ہے؟ نسلیں تب محفوظ ہوتی ہیں، معاشرے تب پاکیزہ ہوتے ہیں، قوم اس وقت قوم بنتی ہے دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ جب قوم حفاظت نسل کے اقدامات کرتی ہے، اور ہر شریعت کے اندر لازمی طور پر بڑے ہی پختہ طریقے کے ساتھ اور مستحکم طریقے کے ساتھ حفاظت نسل پر بھی زور دیا گیا ہے، اور حفاظت نسل نکاح کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ جس سے نسل محفوظ ہو سکے۔ نسلیں محفوظ ہوتی ہیں، خاندان محفوظ ہوتے ہیں، قبیلے اور اقوام اور معاشرے محفوظ ہوتے ہیں، تو وہ انبیاء کی سنت یعنی نکاح کے طریقے کے ساتھ محفوظ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے آئے، جتنے بھی شعور لوگ لے کر آئے، جتنے بھی نعرے بلند کر لیے، ہر ایک نعرہ نکاح کے علاوہ حفاظت نسل کے حوالہ سے ناپاک نعرہ ہے، حرام نعرہ ہے۔ کسی بھی شریعت کے اندر نکاح کے علاوہ کسی بھی مرد اور عورت کے ملاپ کو جائز اور مستحسن قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ہر دین کے اندر اسے ناجائز، اسے حرام اور رب ذوالجلال کے غضب کو دعوت دینے والا قرار دیا گیا ہے۔ شریعت مصطفیٰ کے اندر بھی نکاح لازمی ہے، نکاح کے علاوہ یا ایک لونڈیوں کا سلسلہ پہلے ادیان کے اندر بھی جائز تھا، اس کے اندر بھی جائز ہے، مگر ہر ایک کے اصول، ضوابط اور قواعد موجود ہیں۔ نکاح کے بھی قواعد موجود ہیں، لونڈیاں بنانے کے بھی قواعد موجود ہیں۔ تو یہ حفاظت نسل کے لیے نکاح کو ہر شریعت کے اندر لازمی جز قرار دیا گیا، اس کے علاوہ معاشرے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جب سوچ آوارہ ہو جائے، خیالات بکھر جائیں اور جذبات منتشر ہو جائیں، نہ بیٹے محفوظ رہتے ہیں نہ بیٹیاں محفوظ رہتی ہیں۔ اس لیے ہر دین کے اندر، ہر شریعت کے اندر حفاظت نسل کا انتظام کیا گیا، اور وہ انتظام نکاح کی صورت کے اندر کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک، انبیاء کے ماننے والوں کے نزدیک، ہم چونکہ مسلمان ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کے نزدیک نکاح فقط قضائے شہوت، اپنی خواہشات کو تمام کرنے کا فقط نام نہیں، بلکہ اپنے دین، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نکاح ہمارے نزدیک عبادت ہے، عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ عبادات جو ہم پر لازم اور فرض کی گئی ہیں، ان عبادات کی تکمیل اور ان عبادات کے کامل و اکمل ہونے کے وسائل اور ذرائع میں سے ایک وسیلہ اور ذریعہ نکاح ہے، تاکہ خیالات اور جذبات نہ بھٹکے، آوارہ نہ ہو جائے، اور انسان کی سوچ اور اس کی فکر پراگندہ نہ ہو۔ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے، خاندان مضبوط ہوتا ہے، قبیلہ مضبوط ہوتا ہے، تو نکاح کو رکھا گیا تاکہ آوارہ نہ ہو سکے، یہ سوچیں آوارہ نہ ہو، یہ جذبات منتشر نہ ہو، اور حالات اور خاندان اور قبائل
اور ملک اور اقوام یہ تباہی کے دہانے پر نہ جائیں، ہر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، ہر وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے، ہر وہ قبیلہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ہر گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے جہاں پہ سوچ آوارہ ہوتی ہے اور اس سوچ کو نکاح کے بندھن کے ساتھ باندھا نہیں جاتا اور اسے معصور اور قید نہیں کیا جاتا، پھر اس پر حفاظتی پہرا نہیں بٹھایا جاتا۔ نکاح کے بعد بھی ذمہ داریاں ہیں، نکاح کے بعد بھی ذمہ داریاں ہیں، خاندان کی ذمہ داریاں ہیں، بڑوں کی ذمہ داریاں ہیں، میاں اور بیوی کی ذمہ داریاں ہیں۔ نکاح کے بعد پھر اس کی حفاظت کا سلسلہ ہے، اور وہ بھی ہر شریعت میں، ہر دین میں لازمی قرار دیا گیا۔ اسی طرح ہر دین کے اندر یہ لازمی تھا کہ کسی کا ناجائز طریقے کے ساتھ قتل نہ کیا جائے۔ جائز طریقے یعنی قصاص ہے، اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جائز اور حق کے راستوں کے علاوہ کسی بھی جان کو قتل کرنے کی کسی بھی شریعت اور دین کے اندر اجازت نہیں۔ ضرورت کے لیے رب ذوالجلال نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، حلال جانوروں کو، حلال پرندوں کو، مگر آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ ان کو ذبح کرنے کے بھی اصول ہیں، قواعد ہیں اور ضابطے ہیں۔ وہاں پر بھی ہمیں اکیلا ہماری سوچ پر ہمیں نہیں چھوڑا گیا کہ جیسے تمہارا جی چاہتا، نہیں، وہاں پر بھی ہمیں اصول دیے گئے، ہمیں ضابطے دیے گئے، ہمیں قواعد دیے گئے اور ان کو ہمارے لیے جائز قرار دیا گیا۔ پھر سارے جانور، سارے پرندے بھی جائز قرار نہیں دیے گئے۔ شریعت نے جو قاعدے مقرر کر دیے، وہ چرنے والے جو جانور ہیں یا وہ پرند جو اڑنے والے ہیں ان کو جائز قرار دیا کہ ان کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اور وہاں پر بھی انسان اپنی خواہش نفس کے لیے یا اپنے کھیل کود کے لیے، اپنے لہو و لعب کے لیے، اپنے نشانے کو مضبوط کرنے کے لیے یا محض تفریح کے لیے، اپنا وقت پاس کرنے کے لیے بھی جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ شریعت نے اس کے اصول مقرر کیے ہیں کہ آپ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں، کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ وہ بھی ایک جان ہے، صرف انسانوں کی جان کی حفاظت کی بات نہیں کی، جان کی حفاظت کی، نفس کی حفاظت کی بات کی ہے۔ جس کے اندر بھی سانس ہے، جو بھی زندہ ہے، ان کے اصول بنائے، ان کے ضابطے بیان کیے گئے، ان کے قواعد بیان کیے گئے، اور ہر شریعت کے اندر یہ ضابطے موجود تھے۔ کبھی جانوروں کو ذبح کرنا جائز اور حلال اور نیکی کا کام اور بھلائی کا کام ہے، اور کبھی ان کو ذبح کرنا، ان کو قتل کرنا اور ان کی جان لینا وہ ناجائز، وہ حرام۔ جائز اور حلال کب ہے؟ جب شریعت کے مطابق ہو۔ ناجائز کب ہے؟ کہ جن چیزوں سے، جن طریقوں سے، جس انداز میں جانوروں کو قتل کرنے کی ممانعت ہے، اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ لینی تو جان ہے نا، تو ذبح کرنا ہوگا آپ کو، اور وہ بھی ضابطوں کے مطابق۔ کوئی بندہ یہ چاہے میں اس کا گلا گھونٹ دوں، رسا اس کے گلے میں ڈال کر اس کو اس طرح زور کے ساتھ اس کو دبایا کہ گلا دب گیا اور جانور مر گیا، تو یوں قتل کرنا یہ قتل ہے، یوں گناہ ہے۔ بندے نے اوپر پہاڑ سے یا تیسری چوتھی پانچویں منزل سے اوپر سے جانور کو گرا دیا، کیا ہے یہ؟ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اگر آپ جانور کی بھی جان لینا چاہتے ہیں تو شریعت کہتی ہے یہ ضابطے ہیں، یہ قاعدے ہیں، ورنہ کسی جانور کی جان لینے کی بھی کسی بھی دین کے اندر قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ذرا فرمائیے نا سبحان اللہ۔ تصدیق کریں یا تردید کریں میری باتوں کی، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے روح دی، وہ روح حیوانی ہو یا روح انسانی ہو، اس کے ضابطے مقرر ہیں، اس کے قاعدے مقرر ہیں۔ یہ نہیں کہ میرا دل کیا تھا یا میں نے پالا پوسا، میں نے جانور خریدے، میں جیسے چاہوں ان کو قتل کر دوں، جیسے چاہے ان کو مار دوں۔ ہم تو اجازت کے بغیر اپنی انگلی کو نہیں کاٹ سکتے، کسی کو کاٹنا تو دور کی بات ہے،
اس کا گلا کاٹ دینا یہ تو دور کی بات ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہر ایک مقام پر اپنی امت کی، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کو ضابطے دیے، ان کو قاعدے دیے، ان کو قانون دیے اور ان کو طریقے بتلائے، اور جائز اور ناجائز صورتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ توجہ، کسی کی بھی جان لینے کی کسی بھی دین کے اندر قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ ہاں، جہاں پہ جان لینے کی اجازت اور رخصت ہے وہاں پہ بس اجازت ہے، وہاں پہ بس رخصت ہے، اور اسی انداز میں جان لی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ساری کائنات کے طریقے جھوٹے، مکر، فریب اور دجل پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو طریقے عطا فرمائے ہیں، خدا کی قسم اسی کے اندر عافیت اور سلامتی ہے۔ ہر دین کے اندر حفاظت جان، حفاظت نفس کو لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ کوئی بغیر اجازت کے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، اور پھر اگر قتل بھی کرنا ہے، جائز طریقوں سے قتل کرنا ہے، میں نے عرض کیا اس کے بھی ضابطے، اس کے بھی قاعدے اور اس کے بھی قوانین مقرر کیے گئے اور اصول بتلائے گئے اور طریقہ کار بتلایا گیا۔ امت کو کسی بھی نبی نے بے راہ روی کا شکار نہیں ہونے دیا۔ ہر دین کے اندر حفاظت نفس کی اوپر بہت زور دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی حفاظت نفس، یعنی کسی بھی جان، وہ کلمہ گو ہے، وہ مسلمان ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ جس کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ بھلے بدکار کیوں نہ ہو، بھلے وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، وہ گناہگار کیوں نہ ہو، وہ کافر کیوں نہ ہو، وہ مشرک کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہے، ضابطوں کے مطابق قتل کرنا جائز ہے، ضابطوں کے بغیر قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر جو جان لینے کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی اور میری یا کس و نکس کی نہیں ہے، وہ بھی اس کا بھی اختیار شریعت نے حاکم وقت کو دیا ہے، اور حاکم وقت آگے جس کی ڈیوٹی لگائے اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے اندر بھی پوری جانچ پڑتال ہے، پوری تحقیق ہے، پوری تفتیش ہے، اور سارے قواعد اور ضابطے بروئے کار لائے جائیں، اور جب کسی قسم کا کوئی سکم نہ رہے اس مسئلہ کے اندر اور مقدمہ کے اندر، لازم ہو جائے، واجب ہو جائے، ضروری ہو جائے، اور یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں نے فلاں کو ناحق قتل کیا ہے، اب اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو، اللہ نے تم پر قصاص کو، قتل کے بدلے قتل کرنے کو لازم قرار دے دیا ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، تمہارے لیے قتل کا بدلہ لینے میں اللہ نے زندگی کو رکھا ہے۔ جب ثابت ہو جائے کہ فلاں نے فلاں کو ناجائز قتل کیا ہے، اب اسے قتل کرو، ورنہ اگر آپ اس کو یہ قانون معاف کر دے، حاکم وقت معاف کر دے، یا جج اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرے، غفلت اور بے خبری برتتا ہے اور اسے آزاد کر دیتا ہے، قاتل کو آزاد کر دیتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں اس کا چاکا کھل جائے گا، اب وہ دلیر ہو جائے گا، اپنی بدماشی پر وہ جرأت مند ہو جائے گا، بے باک ہو جائے گا، جس کو ہم اشتہاری کہہ دیتے ہیں۔ پھر وہ ایک قتل کرتا ہے، کہتا ہے ایک کی بھی سزا وہی ہے، 101 کی بھی سزا وہی ہے، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اس سے قصاص لو، اس سے بدلہ لو، ثابت ہو جائے تو اسے چھوڑ نہ دو، اسے معاف نہ کرو، تمہارے لیے اس قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ پھر پردے نہ ڈالو، پھر چھپاؤ نہیں، پھر پیروی نہ کرو، ناجائز پیروی نہ کرو، پھر سہولت کار نہ بنو، قاتل کو کٹہرے میں کھڑا کرو، مقدمہ چلاؤ، ثابت ہو جائے تو اب اسے قتل کر دو، یہ اللہ نے اجازت دی ہے، بلکہ لازمی قرار دیا ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، اور ان اصول اور ضوابط کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے
ہر کس و نکس کو ہرگز اجازت نہیں. آپ اور میں تحقیق مکمل بھی کر لیں, پتہ بھی چل جائے یہ بندہ قاتل ہے, پھر بھی ہمیں رخصت نہیں کہ اس کو قتل کرے, پھر بھی اجازت نہیں ہے. شریعت نے اجازت کس کو دی ہے؟ قتل کرنا چھوٹی بات ہے. چڑیا کو بھی اگر بندہ قتل کرے, ناحق قتل کرے, اس کی پاداش میں جہنم میں جلنا پڑ سکتا ہے. حضور آقا کریم علیہ السلام نے کیا معاملات اور مسائل بیان نہیں کیے. وہ بنی اسرائیل کی عورت جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا, کھانا بھی نہیں دیا, پانی بھی نہیں دیا, اور باندھ بھی رکھا, چھوڑا بھی نہیں, چھوڑ دیتی آزاد ہو جاتی, خود کھا پی لیتی, بچ جاتی. بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پاداش میں فرمایا, اس کی سزا بیان کرتے ہوئے کہ وہ عورت جہنم میں ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی جانور ہے؟ جس کا جی چاہتا ہے وہ وٹا مار دیتا ہے, جس کا جی چاہتا ہے وہ ٹھڈا مار دیتا ہے, جس کا جی چاہتا ہے وہ ان کے سکون کو برباد کر دیتا ہے, یہ خیال کر کے یہ گلی کے آوارہ کتے ہی تو ہیں. جس کا جو جی چاہتا ہے وہ ان کے اوپر سے گاڑی گزار دیتا ہے, یا بلا وجہ ان کو نیچے دے دیتا ہے, یا بلا وجہ ان کو بھگا دیتا ہے, بھگاتا آگے لگا کے. کتنے کھیل ہیں, کتنے کود ہیں, کتنی تفریحات ہیں, کتنے لاہو لائب ہیں. ہمیں کیا ابھی تعلیم کی ضرورت نہیں؟ کیا ہمیں تربیت کی ضرورت نہیں؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اگر ناحق طور پر گلی کے آوارہ کتوں کو بھی کسی نے تنگ کیا, ستایا, ظلم کا نشانہ بنایا, توجہ ہے, اس نے جرم کیا. وہ اشرف المخلوقات جیسی عظیم ترین بلندی پہ ہونے کے باوجود اس نے گھٹیا ترین کام کیا, ناجائز کام کیا, گناہ کا کام کیا. یہ نہیں کہ بندے کو تنگ کریں گے, اس کے گھر کے آگے کوڑا پھینکیں گے تو گناہ ہوگا, پان کی پچکاری اس کے دیوار پر پھینکیں گے تو گناہ گار ہوں گے, اپنے پڑوسی کو اذیت دیں گے, مسلمان کو اذیت دیں گے, متقی کو اذیت دیں گے, پرہیزگار کو اذیت دیں گے تو اذیت ہے, تو گناہ ہے. گھر کا سارا کوڑا کٹا کر کے دوسرے کے دروازے پر پھینک دیں گے تو یہ اذیت ہے. نہیں, یہ بھی اذیت ہے. اللہ کی دیگر مخلوقات کو بھی اذیت دینا اذیت ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. صرف بندوں کو آگے لگا کے بگائیں تو صرف یہ گناہ نہیں ہوتا, یہ گلی کی آوارہ کتے اور بلیاں ان کو بھی آگے لگا کر جان بوجھ کر بگائیں, ان کا ترا نکالیں. توجہ کریں یار, آپ ان کو ڈرائیں, آپ ان کو دمکائیں کسی بھی طریقے کے ساتھ, اس پر بھی یاد رکھنا گناہ ہے. یہ مت خیال کرنا میں نے اس کو ڈرا دیا ہے, کتا ہی تو ہے, میں نے اس کو ڈرا دیا, دمکا دیا, کون سا میرے اوپر پوچھ کے چھوڑی ہے, کون دیکھنے والا ہے. کیا سمجھتے ہو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ یہ ضابطے کس نے بیان کیے ہیں؟ یہ رحمت للعالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ انہوں نے مرغی کو باندھ رکھا ہے, مرغی کو باندھ رکھا ہے, جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر اس کو مارتا ہے نشانہ لگانے کے لیے. اگر نشانہ لگ جاتا ہے تو وہ بچہ خوشی محسوس کرتا ہے اور باقیوں کا منہ بن جاتا ہے, اور نشانہ نہیں لگتا لگانے والے کا منہ بن جاتا ہے, باقی سارے ہنستے ہیں. اسی طرح کسی کے پاس چھوٹے چھوٹے تیر تھے, وہ اس کو نشانہ بنا رہے تھے اور اس کو آگے باندھا ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچوں کو بلایا, ان کی تربیت کی اور ان کو بتلایا کہ اگر آپ ان جانوروں کو باندھ کر محض تفریح کے لیے, محض کھیل کود کے لیے, محض لہو و لعب کے لیے, محض اپنی مسرت کے لیے, محض اپنے دلی خوشی کے لیے, یا نشانہ پختہ کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے آپ یہ کھیل کھیلتے ہیں, بیٹا یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بلا وجہ اذیت دینا, بلا وجہ اذیت دینا محض انسان کی بات نہیں ہو رہی, میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری نگاہ میں جن کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا خبردار لعنت نہ کرو. یہ جس کے اندر آج قوم سارے ہم اس کے اندر اللہ معاف فرمائے پڑے ہوئے ہیں,
میں تو کہا کرتا ہوں، بلکہ چیخ چیخ کے کہتا ہوں، ہم تو اتنے غیر مہذب لوگ ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی لعنت کرنے سے باز نہیں آتے. جان لعنتیا، جاتے رہتے لعنت ہوئے، جاتے رہتے دوما جانا دی لعنت ہوئے. اللہ کے بندو، اس سے بڑی اور کوئی گالی ہے ہی نہیں، یاد رکھنا. اس سے بڑی، آپ بڑی بڑی بد دعائیں سوچ لیں، بڑی بڑی بد دعائیں سوچ لیں، سب سے بڑی بد دعا کسی پہ لعنت کرنا ہے. مائیں اکثر اپنے بچوں پہ لعنت کر رہی ہوتی، پھر دونوں جہانوں کی لعنت ڈالتی، پھر جن و انس کی لعنتیں ڈالتی، بندے بھی اس کے اندر مبتلا. سب سے بڑی گالی، سب سے بڑی بد دعا ہے یہ لعنت کرنا، کسی کو لعنتی کہنا، کسی پہ لعنت کرنا. اس سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بےہودگی نہیں ہے. آپ جو بھی ضرر رسا جملہ اپنی زبان سے نکال سکتے ہیں، ہر تکلیف دینے والے جملے سے بڑا تکلیف دہ جملہ لعنت کا ہے. حضور نے منع کیا، فرمایا مرغے کو لعنت نہ کرو، فرمایا مرغے کو لعنت نہ کرو. یہ ایک نبی کو بیدار کرتا تھا صبح اذان، اپنی آواز میں وہ جو آواز بلند کرتا ہے جس کو ہم مرغ کی اذان کہتے ہیں. فرمایا دیک کو، مرغ کو لعنت نہ کرو، اسے گالی نہ دو. لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی نہ دو. اندازہ لگاؤ جس دین میں، جس شریعت میں، جس اسلام میں، جس نبی کے لائے ہوئے قانون کے اندر مرغ جیسے ایک چھوٹے سے پرندے کو گالی دینا جائز نہیں. لا تسبوا الدیک، لا تسبوا الدیک، فرمایا مرغ کو گالی مت دو. اس نے ایک مرتبہ آواز نکالی تھی، اس کی آواز سے اللہ کا نبی بیدار ہو گیا تھا. تو یار جو نبی کی سنت ادا کرتے کرتے 50 60 70 80 سال گزر جائیں اذان دیتے ہوئے، اس کا احترام کیا ہوگا اسلام کی نگاہ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرمائے، ایک وہاں سے گدھا گزرا. لوگ اپنے جانوروں کو نشان لگاتے ہیں، لوہا گرم کر کے کوئی نہ کوئی مہر لگا دیتے ہیں، نشان لگا دیتے ہیں جانوروں کو. اس کے چہرے کو داغا گیا تھا، اس کے چہرے پر نشان لگایا گیا تھا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ آپ نے لعنت کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، فرمایا اللہ کی لعنت ہو جس نے اس گدھے کے چہرے کو داغا ہے. یہ معمولی جانور جن کے اوپر اتنا بھاری بھرکم وزن ڈال کر خود چودھری بن کر سگریٹ لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پہ تشریف فرما ہے، وہاں پہ مجاہدین کا رکنا بنتا تھا، وہاں پہ مجاہدین رک گئے، پالان اسی طرح سواریوں پر اور خوب اوپر بیٹھے ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان جانوروں کو اذیت مت دو. بلا وجہ جانور پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اس اسلام کے اندر. جب آپ کی حاجت نہیں ہے، آپ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نیچے اتر جائیں، پلان اتار دیں، سواریوں کو راحت دیں. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس میں بھی اللہ نے روح کو ڈالا ہے. اسلام ایک جانور پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے سے منع کرتا ہے. آپ اس کو چارہ نہ دیں، بر وقت نہ دیں، پورا چارہ نہ دیں، آپ اس کو کھانا نہ دیں، جو اس کا پانی کا انتظام ہے وہ نہ کریں، چھاؤں اور دھوپ کا انتظام نہ کریں. اور آپ اور میں جو لوگ ہیں وہ جانوروں کو جوتے رکھیں، اسلام منع کرتا ہے. چھوٹے بچوں کے منہ پر وہ چھکو چڑھا دیتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کا دودھ نہ پیئیں، اسلام منع کرتا ہے. وہ جب دودھ اتر آئے اس کو پیچھے گھسیٹ لیتے ہیں. وہ جو حسرت ہے، وہ جو یاس ہے، وہ جو نا امیدی ہے، وہ جو تڑپ ہے، آپ اور میں یہ معاشرہ نہیں اس کو پہچانتا کہ وہ تڑپ کیا ہے. رحمت للعالمین تڑپ گئی ہے معاملہ دیکھ کر. جن کے بچے پیدا ہوں لوگ لے آتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. حضور نے منع کیا ہے چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کرنے سے.
لونڈیاں آ جاتی تھیں، ان کے ساتھ بچے ہوتے تھے. کسی بھی قوم کے اندر اس بات کا خیال نہ رکھا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، چھوٹے بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا نہ کرو. جس کیسے میں لونڈی آ رہی ہے، یہ چھوٹے بچے بھی اسی کو دے دو. اگر آقا فروخت کر رہے ہیں، بچوں کو مت روکے جبکہ وہ دودھ پینے کی عمر کے اندر ہو. ماں کے ساتھ اس کو بھیج دو، وہ وہاں بیچاری تڑپتی رہے گی، یہاں پہ تڑپتا رہے گا. آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حکم دیا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے محبوب جب آپ نماز پڑھیں تو کائنات سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں منہمک ہو کر آپ عبادت کریں. ہے توجہ؟ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے بچے روتے ہیں تو حضور اپنی نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں صحابہ میں نے فلاں سورت شروع کی تھی، میرا بڑا دل کیا کہ میں اس کو مکمل کروں، میرا دل کیا کہ میں اس سورت کو حالت نماز اور قیام کے اندر مکمل کروں، پورا کروں، مگر کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو مجھے ماں کا تڑپنا یاد آیا کہ میں تڑپ جاتی ہے اپنے بچوں کی وجہ سے. فرمایا میں محمد نے نماز کو مختصر کر دی. خبردار، جو کسی قوم کا امام ہو وہ بوڑھوں کا خیال رکھے، وہ ضعیفوں کا خیال رکھے، وہ کمزوروں کا خیال رکھے، وہ بیماروں کا خیال رکھے. یا رسول اللہ سوال ہے، یا رسول اللہ نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، قیام پسندیدہ ہے، بندے آگے ہیں، تو میں خبردار مختصر کرو. مجھے بھی کئی بابوں نے کہا ہے تھوڑی لمبی پڑھایا کرو. میں کہ میں سرکار کو ویکھا کہ تو چاچا جی ویکھا، آپ کا تو دل کرتا ہے لمبی پڑھاؤ. اس میں ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ان کا عین نماز کے اندر خیال رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. توجہ ہے؟ یہ ہے احترام انسانیت، یہ ہے اللہ کے بندوں کا احترام. نماز کو مختصر کر دو، عبادت کو مختصر کر دو، سورت چھوٹی پڑھو. ایک قوم آ گئی، یا رسول اللہ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، بڑی لمبی قرات کرتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معزول کر دیا. انہوں پھر ترلا منت کی. فرمایا خبردار اپنی قوم کو نماز پڑھاؤ تو اختصار کے ساتھ پڑھاؤ، مختصر پڑھاؤ. جس نبی نے اتنا لحاظ رکھا، خیال رکھا انسانوں کا، جانوروں کا، حشرات الارض کا، جو ہمارے لیے نہایت معمولی ہیں، ان کے احکام کو بیان کیا تو ان کے احکام کو نہایت غیر معمولی بنا دیا. وہ اسلام کب چاہے گا، وہ دین کب چاہے گا، وہ شریعت کب چاہے گا. شریعت کے پاسباں امام الانبیاء رحمت للعالمین آقا کیا پسند کریں گے کہ بلا وجہ لوگوں کو تنگ کیا جائے، ستایا جائے، ان پہ ظلم کیا جائے، ان کو اذیت دی جائے اور پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا جائے. اسلام ہمیں اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیتا ہے. آپ نے انتقام بھی لینا ہے، گستاخ رسول سے انتقام لینا ہے. اس کے ضابطے ہیں، اس کے قاعدے ہیں، اس کے قانون ہیں. ثابت ہو گیا کہ فلاں بندہ وہ گستاخ رسول ہے، کوئی اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی سکم نہ رہا، اس کے بھی ضابطے بیان کیے ہیں. جس نے کیا ہے حاکم وقت اس سے انتقام لے، جان بوجھ کر نہیں لیتا تو وہ جانے، اللہ اور نبی جانے. کیا ہم قانون کو ہاتھ میں لے لیں؟ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں اسلامی لا کی بات کر رہا ہوں. قانون کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے. جرم ایک کا ہے، ظلم ایک نے کیا ہے، کیا آپ اس کی سزا پورے خاندان کو دیں گے؟ کیا آپ اس کے دوست احباب کو دیں گے؟ کیا اس کے جاننے والوں کو سزا دیں گے؟ جن لوگوں کو معلوم تک نہیں آپ ان کو گھسیٹیں گے. ایک شخص تھا جس کو ابن ابی حقیق کہا جاتا تھا. یہ گستاخ رسول تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہودی تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا.
مگر روانہ کرنے سے پہلے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا. حین بعث الی ابن ابی حقیق، ابن حقیق کے پاس حضور نے ایک لشکر کو بھیجا. ساتھ فرمایا نہا حینئذ عن قتل النساء والصبیان، فرمایا خبردار اس گھر کی عورتوں اور اس گھر کے بچوں کو ہاتھ تک نہ لگانا. جرم اس نے کیا ہے، اس کے بچوں نے تو نہیں کیا، اس گھر کی عورتوں نے تو نہیں کیا. یہ رسول اللہ روانہ کر رہے ہیں، شارع علیہ السلام روانہ کر رہے ہیں. یہ جڑا والا کے اندر جو واقعہ ہوا، اس واقعہ کے تناظر کے اندر بھی یہ میں بات عرض کر دوں، اور اس جیسے نہ جانے کتنے معاملات اور کتنے واقعات، اللہ نہ کرے کہ آئندہ ہوں. پہلی بات، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کی حرمت، رسول اللہ کی حرمت، اللہ کی حرمت، دین کی حرمت. ایک پاکستان تو کیا پوری دنیا بلکہ دونوں جہاں کی حرمت و تعظیم و توقیر سے بڑھ کر اگر حرمت ہے تو وہ اللہ کی حرمت ہے، رسول اللہ کی حرمت ہے، وہ قرآن کی حرمت ہے، وہ اسلام کی حرمت ہے. یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. وہ اپنے دائرہ کار اور اپنی بساط اور اپنی طاقت میں رہ کر، اپنے دائرے کے اندر رہ کر جو اللہ کی حرمت کے لیے، جو رسول اللہ کی حرمت کے لیے، جو قرآن اور اسلام کی ناموس اور حرمت کے لیے کر سکتا ہے، وہ اس پر کرنا واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے اس پر. اگر وہ کرتا ہے تو فابہا، مگر اس کا بھی میں نے عرض کر دیا اختصار کے ساتھ، اس کا ایک دائرہ کار ہوگا. وہ اپنے دائرے کے اندر رہ کر جو پھر آگے ذمہ داران ہیں، سب کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت پیش کریں. قرآن کی حرمت، دین کی حرمت، اسلام کی حرمت کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ناموس اور حرمت کیا چھوٹی بات ہے؟ دونوں جہان قربان کیے جا سکتے ہیں، مگر ان کی حرمت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا مقام، ان کا مرتبہ دونوں جہانوں سے بلند و بالا. مگر جب کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہر بندہ لٹھ لے کے دوڑ پڑتا ہے، ہر بندہ جنون اور اسلام کا گویا کہ اس کو سر پہ چڑھ جاتا ہے، اس کو سمجھتا میں مسلمان ہوں سب سے بڑا. ہے توجہ؟ اکثر لوگوں کو میں نے سنا تھا مولوی نہیں نکلتے، مولوی کچھ نہیں کرتے، مولوی پڑیا جو ہیں، انہوں پتا سوٹا کتنے چکنا ہے، ڈانگ کتنے اٹھانی ہے. ہے توجہ؟ کس کو نپنا ہے، کب نپنا ہے، کیسے نپنا ہے، اس کو پکڑنا کیسے ہے. اور بھائی مولوی کو پتہ ہے. اور علماء کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے 1 2 4 تقریریں، چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپ سن کر بندہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا حاجی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا نمازی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں. جائز کام تو بہت کم ہوتے ہیں اس رولے لپے کے اندر، مگر وہاں پہ ناجائز کاموں کا ارتکاب، ظلم، ستم، نہ جانے کتنے لوگوں کی دل آزاری، وہ اس سارے تناظر کے اندر ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ آپ نماز ادا کرتے ہیں، روڈ کو بند کر دیتے ہیں، ہے توجہ؟ جائز نہیں. شارع عام کو نماز کے لیے بند کرنا بھی جائز نہیں. مسلمانوں پر فرض ہے کہ جگہ کم پڑ گئی ہے تو مسجد کو بڑا کرو، انتظام کرو اس کا. شارع عام کو بند کرنا جائز نہیں، ہر ایک کا حق ہے. مگر بات وہی ہے کہ یہاں پوچھنے والا نہیں ہے، عمل درآمد کرانے والا کوئی نہیں ہے، کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جرمانہ ہی ہے نا، پرچہ ہی ہے نا، ویک لائیں گے تو نہ دیں گے. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. آپ کو اور مجھے اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہنا لازم ہے، فرض ہے. اور یہ جو قرآن کی بے حرمتی کا معاملہ ہوا، کیا معاملہ ہے؟ سنی سنائی باتیں ہیں. ابھی تک میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ زیادہ محقق ہوں گے. کیا آپ کو اور مجھے اسلامی نقطہ نگاہ سے تحقیق کرنے کے اصول اور ضوابط اور قواعد معلوم ہے؟ بات کوئی ہوتی ہے، اوپر لکھنے والا کوئی چیز لکھ دیتا ہے، آپ اور میں سارے بھینسوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یاد رکھیے تحقیق کے بھی اصول اور ضوابط اور قواعد ہیں. کیا آپ کی اور میری علمی اتنی اپروچ ہے
کہ آپ فیصلہ کر سکیں. آپ اور میں تو گھر کے صحیح فیصلے نہیں کر پاتے. تو اللہ معاف فرمائے مولویوں کے گھر بھی غیر محفوظ ہو گئے. جائیں تو کدھر جائیں؟ سر پٹکیں تو کہاں پہ پٹکیں؟ بہر کیف اگر کوئی ایک جرم کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار ہے، اسلام میں طریقہ کار ہے. آپ کسی بھی ملک کے باشندے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے. وطن عزیز پاکستان پہ مانا یہاں جو قواعد اور ضوابط اور اصول ہیں کما حق و 100% اس طرح ان کو وہ نافذ نہیں کیا جاتا. مانا کہ ہر چیز ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود یاد رکھیے آپ کو اور مجھے بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. اور یہ بالخصوص اقلیت کے تناظر کے اندر یہ بات کر رہا ہوں. ان کو تو ہم نے اپنا کردار پیش کرنا ہے، ان کو تو ہم نے اپنی اصلاح اپنے وجود کے ذریعے سے اسلام کی تصویر دکھانی ہے. میں نے درس دیتے ہوئے کل بھی عرض کیا تھا ظہر کے بعد، آپ گلی میں ہیں، کوچے میں ہیں، بازار میں ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ کسی پوسٹ پر ہیں، کسی تخت پہ بیٹھے ہیں، آپ کسی کوئی بھی ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بیٹھو، ایسے چلو، ایسے رہو جیسے اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، جیسے اللہ کے حرم میں چل رہے ہو. لاکھوں کا مجمع ٹھڈا بھی کسی کو نہیں لگتا، لاکھوں کا مجمع بھیڑ رش ٹھڈا بھی نہیں کسی کو لگتا، اگرچہ وہاں پر بھی کبھی کبھی کوئی ایسی حرکتیں دیکھنے کو آ جاتی ہیں، مگر عموماً ایسا ہوتا نہیں. وہ آپ بچتے بھی ہیں، بچاتے بھی ہیں، رحم بھی کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں. ہر وقت اپنے گرد یوں حصار باندھے اسلام کا، شریعت کا، جیسے آپ اللہ کے کعبے کے سامنے موجود ہیں. کعبے کے سامنے جا کے حیا کرتے ہو تو اللہ کے سامنے تو ہر وقت آپ اور میں موجود ہیں. اللہ کی حیا کیوں نہیں ہے؟ محض گارے اور مٹی اور اینٹوں سے بنے ہوئے کعبے کی تعظیم ہے، توقیر ہے، احترام ہے. وہاں نگاہ بھی نہیں بھٹکتی، وہاں جذبات بھی کنٹرول میں رہتے ہیں. ہے توجہ؟ ظاہر ساری باتیں تو نہیں کر سکتا نا. وہاں آپ اور میں حقیقی مسلمان ہوتے ہیں. 50 حج اپنے کندھے پہ اٹھا کے آنے والا جب اپنے ملک اور اپنی دکان پہ آ کے بیٹھتا ہے، اپنی پوسٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں. نہ خود کو انسان سمجھتا، نہ سامنے والے کو انسان سمجھتا. آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کو ہر بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ کیا میری یہ بات، میرا یہ قول، میرا یہ کہنا، میرا ہاتھ اٹھانا، میرا آنکھ اٹھا کر دیکھنا، کسی کو کھنگورا مارنا، کونی مارنا، آنکھ کا اشارہ کرنا، ماتھے پہ تیوری چڑھانا، کیا یہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے؟ پھر کہیں جا کر یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے. یہاں سارے مومن بنتے ہیں، ابھی جوتے جاڑیں گے، اسلام کو وہیں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، بس مسلمانی مسجد تک ہے. اور یہاں پر بھی رہے تو بڑی بات ہے، یہاں بھی رہے مسلمانی تو بڑی بات ہے. تو اس جیسے اللہ نہ کرے کبھی زندگی میں ہم ایسے واقعات دیکھیں، لیکن یہ بھی ہماری کم نصیبی اور بد نصیبی ہے کہ ایسے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ ہم مضبوط مسلمان نہیں ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا چند جمعات پہلے بھی، ہم اگر مسلمان ہوتے، اسلام اگر ہماری ذاتوں پہ نافذ ہوتا، ہمیں اسلام پر تو ناز ہے، اسلام کو بھی آپ پر ناز ہے. جس دن اسلام کو آپ پر اور مجھ پر ناز ہوا، سادہ لفظوں میں کہہ دوں، کیا گورکھ دھندوں میں آپ کو میں نے لے کر جانا ہے. جس دن ہم بندے کے پتر بن گئے، سارے امام سے لے کے مقتدی تک، وہ جوتوں پہ آخری صف پہ بیٹھنے والے بندے تک، خدا کی قسم اسلام غالب آ جائے گا. اسلام کمزور ہوا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے نہیں، اپنے قوانین اور اپنے لا کی وجہ سے نہیں، یہ کمزور ہوا ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. اسلام اگر آج در بدر ہوا، بھیک مانگ رہا ہے دروازے چوکٹ پہ جا کر کشکول اٹھائے ہوئے ہے، تو اسلام میں کوئی سکم نہیں ہے، اسلام میں کوئی علت نہیں ہے، اسلام میں کوئی کمزوری نہیں ہے.
یہ ہماری کمزوری ہیں، ہماری بیماری ہیں، ہماری حرکات ہیں، یہ ہماری وجہ سے اسلام کمزور ہے۔ اسلام توانا تھا ابو بکر صدیق کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، مولا کائنات کے دور میں، اہل بیت کے دور میں، اصحاب رسول کے دور میں۔ دیکھنے والا اسلام ہے جو کتابوں میں بند ہو گیا۔ ان کتابوں کو نکالیں، اپنے اکابرین کے سنہری واقعات کو پڑھیں۔ جو ظلم کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، یاد رکھو اس کے بھی اصول اور ضابطے موجود ہیں۔ الحمدللہ میں نے یہ پرسوں جو واقعہ ہوا اس میں دیکھا، علماء کو دیکھا، وہ ہاتھ میں سپیکر اٹھا کے گلی گلی جا کے روڈوں پہ پھر کے کہتے ہیں حضرات خبردار، کوئی کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی کسی غیر مسلم عیسائی اقلیتیں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور وہ لوگ اعلان کر رہے تھے جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ ہوا دیتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، آشتی کا درس دیتا ہے، عفیت کا درس دیتا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ ظالم کو میدان جہاد میں قتل کرنے کے اصول ہیں، ہم بے اصولے ہیں، ہم اسلام کے قواعد اور دائرہ کار سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہماری ذات پر اسلام نہیں ہے، نہ ہماری ذات پر ہے نہ ہماری ذات میں ہے۔ پتہ نہیں اسلام کہاں پر ہے، بس یہاں تک، زبان تک۔ اس کو اتارو، اپنے سینے میں لے کر جاؤ۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، عافیت کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، قدر اور احترام کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اسلام کو اپنی ذات پر نافذ کریں اور پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے۔ ہر وقت ہمیں اس بات کی طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کا بندہ ہوں، میں نے کسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، مجھے کسی نے کھڑا کرنا ہے، مجھ سے پوچھنا کسی نے، حساب لینے۔ یہ ادارے پاک ہو جائیں، یہ گھر پاک ہو جائیں، یہ قبیلے پاک ہو جائیں، یہ مسجدیں پاک ہو جائیں، سارے لوگ پاک ہو جائیں، ناپاکی کیوں ہے، تعفن کیوں ہے، بدبو کیوں ہے؟ کہ اسلام تو ہمیں چاہتے میرے پاس آؤ، ہم اسلام کو نہیں چاہتے۔ ہماری اپنی خود غرضیاں ہیں، ہماری اپنی سوچ ہے، ہمارے اپنے فکر ہے، ہمارے اپنے ضابطے، ہمارے اپنے قانون ہے۔ جتنے بندے اتنے قاعدے، جتنے بندے اتنے قانون، اتنی کتابیں۔ نکلو ان ساری کتابوں سے۔ اس پاک محبوب رحمت للعالمین نے لاکھوں کروڑوں بتوں کے سامنے سے ان کے سروں کو اٹھا کر ایک وحدہ لا شریک کے حضور جھکایا۔ ہم پھر اوروں کے حضور جھک رہے ہیں، ہم اوروں کے چرنوں میں جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو آپ کا اور میرا تعلق کسی سنجیدہ و باوقار اور متین دیندار کسی مسلمان عالم دین کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اسے پوچھنا چاہیے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے اوپر کیا چیز ضروری ہے، کیا لازم ہے، کیا میری ذمہ داری ہے۔ تو کسی پر بھی، وہ اقلیتیں ہوں، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بتوں کے پجاری ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بے حرمتی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو اس کے قاعدے ضابطے موجود ہیں۔ پورے قبیلے پہ مت چڑھ دوڑا کریں۔ اچھا، ہم لٹ اٹھا کر تو جڑا والے نہیں گئے، لیکن جس کا جی چاہا اس نے لکھا، جس کا جی چاہا اس نے لکھا، جس کا جی چاہا اس نے لکھا۔ ایک ڈانگا مارنا لوگ کاٹتے، اشتعال لوگوں کو دلانا، کیا یہ سوٹے مارنے سے کم ہے؟ جب بھی کوئی ایسا خدا نہ خواستہ آئندہ کوئی معاملہ ہو، سب سے پہلے اپنے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ اس سارے معاملے کو سوچیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس کے اندر۔ آپ سے کیا پوچھا جائے گا، کیا نہیں پوچھا جائے گا، سارے معاملات حل ہو جاتے۔ ایسے محض اعلان سن کے، محض ایسی چیزیں دے کے مت دوڑ پڑا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ نماز کے بعد ہمارے قبلہ جناب ڈی ایس پی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ